وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ہر چیزیں بیان فرما دی ہیں، اور اس کتاب کو لانے والے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنے شاگردان صحابہ کرام کو پوری کی پوری کتاب سکھائی، اور یہ کتاب قرآن مجید اسی طرح آج ہمارے اندر موجود ہے۔ گزشتہ جو کلاسز ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ سے جس مضمون کو شروع کیا ہوا ہے، سورۃ البقرہ سے جس بات کو ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ سورت بہت بڑی جامع سورت ہے، سورۃ البقرہ، اور اس سورت کا شروع اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے الف لام میم سے، حروف مقطعات سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کچھ بتایا مختصر سا کہ یہ کتاب عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم جان چکے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں اور احکامات کو بھی مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اصل ہدایت پہ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہود سے ہیں یا دوسرے کافروں سے ہیں، برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ کچھ ایسے ہیں ان میں سے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پہ ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے مہر لگ چکی ہے، کانوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے، اور آنکھوں پہ پردہ ہے، دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں شعور کر رہے ہیں۔ دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے۔ جب وہ اپنے دلوں میں بیماری لے کے بیٹھے ہیں اور اس کو اپنے لیے بنا رہے ہیں، تو اللہ پھر ان کو بیماری میں اور بڑھا رہا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ سب سے بڑے فسادی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کم عقلوں کی طرح ہم لائیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ خود بڑے سے بے وقوف یا بے عقل ہوتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اپنے شیطانوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جہاں تک تمہارے لیے مہار کھلی ہے، جاؤ جہاں تک بھاگنا ہے بھاگ جاؤ۔ یہ لوگوں نے گمراہی جو ہے وہ ہدایت دے کر گمراہی کو اختیار کر لیا، اور ان کی یہ تجارت کسی فائدے میں نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ اس مقصد کو پہنچے جس مقصد کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کے آئی تھی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ یہ پہلے تو انتظار کر رہے تھے کسی روشنی کا کہ کوئی آئے روشنی جلانے والا، اور جیسے ہی آ گیا تو اب ان کا اندھیرا اور آنکھیں چلی گئیں، اندھے اور بہرے ہو گئے اور کبھی واپس نہیں لوٹنے والے۔ یا دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بڑے حیران پریشان ہیں، کیا کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، تھوڑی سی روشنی ہوتی تو چل پڑتے ہیں، اور ورنہ وہیں پہ کھڑے ہوتے رہتے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور اتنے اوپر جو ہے وہ ایک مثال دے کے بتائے گا جیسے بارش برس رہی ہے
اور اس میں تیز آندھی اور بجلی اور کڑک ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے موت کے ڈر سے، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ تھوڑی سی روشنی ہوتی تو چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی اچھا دیکھتے ہیں تو اسلام کے قریب آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس میں مشکلات بھی ہیں، اس میں تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا پڑے گا، تو واپس ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا یہ سب کچھ چھین لے جو کچھ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ اور اصول بنایا ہے۔ یہاں 20 آیتیں پوری ہونے کے بعد پھر اللہ کا وہ پہلا پیغام شروع ہوتا ہے سورۃ بقرہ میں، اے لوگو اس رب کی عبادت کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنایا، بستر بنایا، فرش چلنے والا، رہنے والا، سونے والا بنایا، تم اس پہ رہ سکتے ہو، چل سکتے ہو، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور آسمان سے پانی نازل فرما کے تمہارے لیے ہر طرح کے پھل اگائے تاکہ جو ہے وہ تمہارے لیے رزق بنے، لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ مت کرو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک، جبکہ تم ان تمام نعمتوں کو جانتے بھی ہو، یہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو جانتے بھی ہو، تو مت دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرو ان کی اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ جو نازل کیا جا رہا ہے اس میں کچھ شک ہے، تو لاؤ ایک صورت اس طرح کی بنا کے لگا دو، اور اس صورت کو بنانے میں اپنے تمام گواہوں کو جمع کر لو، اپنے مددگاروں کو جمع کر لو اگر تم سچے ہو۔ اور ایک بات سمجھ لو، اگر نہیں کر سکتے ہو نا تو اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو ضمناً کہ تم اس کو کر بھی نہیں سکو گے، تم اس کو کر بھی نہیں سکتے ہو، تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے اصل تیار کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بات مان کے عبادت کریں گے، خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، جب کبھی بھی رزق ملے گا کہیں گے یہ پہلے بھی جنت میں ایسا عمدہ آیا ہے، یہ اور اس سے عمدہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اسی کے مشابہ دیے جائیں گے، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مثالیں بیان کی ہیں نا، یہ پیچھے جو ہے مثلہم اس طرح کی، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے بیان کر سکتا ہے۔ ایمان والے سب سمجھتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن کافر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کر کے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگوں یاد رکھ لو، یہ قرآن، یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہی صرف ان کے مقدر ہوتی ہے جو فاسق بن جاتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ان تمام چیزوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کو حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ لوگوں، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندہ کیا، جو تمہیں موت دے گا، جو تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ وہ اللہ، یہاں سے پھر ایک اگلا سبجیکٹ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 29 سے۔ او لوگوں، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور آسمان کی طرف مستوی ہو کے آسمان کو 7 آسمان بنا دیے ہیں، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو کر رہا ہے علم سے کر رہا ہے۔ اب اس واقعے کی تمہید شروع ہوتی ہے جس واقعے کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جانا، آدم علیہ السلام کے واقعے کو۔ آدم علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، ان کے پیدا ہونے میں مراحل کیا کیا گزرے، جنت کے جانے سے پہلے کیا چیزیں آئیں، جنت کے داخل ہونے کے بعد ان کے حالات کیسے رہے، جنت سے زمین پہ آنے کے حالات کیسے تھے، یہ تمام چیزیں ہم گزشتہ کلاسز میں سن چکے ہیں،
اور یاد رکھ لیں ان تمام مسائل کے جاننے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے اس واقعے کو ہم یہاں پہ تفصیل کے ساتھ جان لیں۔ یہاں فرشتوں کا مکالمہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھا دیتا ہے اور پھر ان پہ پیش کیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کون جانتا ہے، سبحانک لا علم لنا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کا عالم الغیب میں ہوں، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا سجدے کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کے سامنے اور ابلیس کے انکار کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرتے ہیں، اب یہاں ان کے ساتھ ایک اور ساتھی مل جاتا ہے اور وہ ہے ان کی بیوی ام حوا علیہ السلام، وہ ہوتی ہیں۔ ان کو دونوں کو جنت میں ٹھہرا کے ہر جگہ سے ہر طرح کا پھل جو چاہو کھا لو، یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اس درخت سے انہیں پھسلا دیتا ہے جس سے منع کیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے جنت سے زمین پہ بھیج دیتا ہے اور انسان کو اور شیطان کو آپس میں دشمن بنایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان کو بھیجا، پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی زمین پہ اتار دیا اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پوری ان آیات پہ ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والا عالم الغیب اور تمام چیزیں جو ہے جاننے والا ہے، اے اللہ متقین کی جن کی صفتیں بیان کر دی ہیں، ان متقین صفتوں لوگوں کو اور باقی کافروں کو اور منافقوں کو اللہ نے پیغام دیا، رب مان لو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب پیدا کیسے کیا، کون سے مراحل آئے، تو آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہونے کے بعد آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی ذریت اور اسی طرح شیطان اتر جاؤ سب زمین پہ۔ اب یہاں سے وہ حکم آتا ہے کہ فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں پہ میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا جو زمانہ تک مکلف ہونے کا ہے، بالغ بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ بھائی 2 سال کا 1 سال کا بچے کو اگر بولو کہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا، یہ کیوں دودھ پیتا ہے، تو بھائی وہ مکلف نہیں ہے، یعنی اس پہ اوپر ابھی وہ اسلام کے احکامات لاگو ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا وہ کون سا ٹائم ہے جس پہ ان پہ حکم لاگو ہونا شروع ہو گئے اور ان کا وہ ٹائم شروع ہو گیا جس کو مکلف ہونا کہتے ہیں، جیسے کہ بچہ بالغ ہو کے اس کے اوپر چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ تو واللہ عالم یہ نقطہ میں نے آیت نمبر 38 میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، زمین پہ جاؤ اتر جاؤ، اب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس کی اتباع کر لی تو ان پہ کوئی غم اور کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنے کا جو سلسلہ ہے، جو دور تکلف مکلف ہونے کا دور ہے، جو دور تکلیف ہے، وہ آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کا وہ دور جو آسمانوں پہ گزرا، فرشتوں کے سجدے کے لیے جنت میں جانا، جنت سے نکالا جانا، یہ سارا اللہ کے حکم کونی سے تھا، اللہ کے آرڈر اور اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ نے وہ سارے کام من وعن پورے کرائے جس طرح اللہ کو چاہیے تھا،
اور جب آدم علیہ السلام زمین پہ بھیجے جاتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے۔ یہاں سے اب خطاب یاد رکھ لیں، یہود کو شروع ہو رہا ہے، اور میں نے اس صورت کے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو منافقوں کی آیات ہیں یا یہ جو کافروں کی آیات ہیں، شروع میں آیت نمبر 6 سے لے کے 7 تک، اور پھر آگے جو ہے وہ 13 آیات منافقوں کی، ان آیات کے بارے میں بھی رائے یہ ہے کہ یہ آیات بھی یہود کے بارے میں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے دور میں پہلے ٹائم پہ یہ سورت بقرہ نازل ہوئی تھی اور یہ چیزیں بتائی گئیں، اور آدم علیہ السلام کے واقعے کو ایز اے تمہید بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ حکم دینا چاہتا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آگے یعنی پہلے بڑا یا ایھا الناس، پھر آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام سے کلوز ہو کے ان لوگوں کو خطاب شروع ہوتا ہے جو وہاں اس ٹائم پہلے مخاطب تھے۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید مخاطب یعنی نازل ہونے کے ٹائم چند مخصوص لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو الفاظ ہیں ان کے اندر عمومیت رکھی گئی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو وہ الفاظ جو ہے وہ شامل ہو جائیں، یعنی قرآن مجید کے احکامات میں عمومیت ہے، یعنی اور قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کو بعض دفعہ مخاطب کیے گئے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ جو ہے قاعدہ معروف ہے اصول فقہ میں یا اصول تفسیر میں کہ مخاطب بظاہر اس وقت یہود تھے، لیکن ان کے ذریعے قیامت تک تمام لوگوں کو یہ خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ امت کے لوگ اس کو سمجھ کے اپنے لیے وہ صحیح کام ہے تو اپنائیں اور برا کام ہے تو اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، اور یہاں یاد رکھ لیں میں نے چونکہ اس کلاس میں ساری چیزیں کروانی ہیں، واقعات بھی کرانے ہیں، باقی چیزیں بھی ساری تفصیل کے ساتھ کرنی ہیں، تو یہ جو واقعات کی تفصیل ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن مجید میں بکھرا ہوا ہے، اس کو آگے چل کے ہم نے پورے تفصیل سے جاننا ہے، لہٰذا ابھی ہم سورۃ بقرہ کی آیات جو ہے اس کو پورا کریں گے، اور کچھ چیزیں اس میں سے ڈیٹیل سے کریں گے، اور کچھ چیزیں جو ہیں واقعات ان کو آگے مناسب صورت کی جگہ پہ ان کی تفصیل بیان کی جائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے بنی اسرائیل کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے بلانے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے اردو لینگویج میں او فلانیا، او فلاں، اے فلاں، تو جیسے او اور اے استعمال کر رہے ہیں، ایسے عربی میں بھی بہت سارے حروف ندا ہیں، ان میں سے ایک یا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل بھی آپس میں دو اسم ہیں، دو حصے، بنی اس میں سے الگ ہے اور اسرائیل اس میں سے الگ ہے، اور دونوں جو ہے وہ جمع ہو کر بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اور اسرائیل دو الگ الگ ہیں، تو بنی مضاف ہے اسرائیل کی طرف، اور اسرائیل جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور یہ یا شروع میں آیا ہے حرف ندا، اور جب یا حرف ندا شروع میں آتا ہے تو اس وقت آگے والا جو ہے، آگے والا جو ہوتا ہے، جو منادہ بن رہا ہوتا ہے، اگر تو وہ ایک ایسا اسم ہو جو خالی ہو اضافت سے تو اس پہ رفع کا اعراب آتا ہے،
لیکن اگر وہ مضاف ہو تو اس پہ نصب کا اعراب آتا ہے۔ نصب یا مرفوع ہوتا کیا ہے یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو گرامر جانتے ہیں۔ اور یہ جو بنی ہے، لفظ بنی جو ہے یہ اصل میں عربی میں ابن سے بنا ہوا ہے، ابن، جس کا معنی ہے ابن کا یعنی اولاد، بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن بیٹے کا معنی لے کر لی سے ساری اولاد جاتی ہے۔ اب اس کی آگے جو جمع ہے وہ دو طرح سے آتی ہے، ایک جو ہے وہ بنون آتی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ ابناء آتی ہے۔ جو ابناء ہے اس کو ہم جمع مکسر میں لاتے ہیں اور بنونا کو ہم ملحق کرتے ہیں جمع مذکر سالم کے ساتھ اعراب کے اندر۔ اب یہ جمع مذکر سالم کیا ہے یا جمع کیا ہے، تھوڑا سا میں اس گرامر کو ٹچ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ تھوڑا سا جان لیں کہ یہ ابن ان اسماء میں سے ہے جن کو ملحق بجمع مذکر سالم کہا جاتا ہے، یعنی جمع مذکر سالم وہ ہے نہیں ہے بلکہ اس کے ملحق کر دیے گئے ہیں کہ ان کا اعراب زبر زیر نہیں تو ان کا واو اور یا سے اسی طرح آئے گا جیسے کہ مسلمون اور مسلمین آتا ہے۔ تو بنونا جو ہے یہ بنونا آئے گا یا بنینا آئے گا۔ تو جب اس کے شروع میں یہ یا آ گیا ہے تو یا حرف ندا جو ہے جب آگے والی چیز اس میں مضاف ہوتی ہے تو حرف ندا یا جو ہے یہ آگے والے کو منصوب کرتا ہے۔ تو منصوب میں جو بنونا ہے یہ بن جائے گا بنونا سے بنینا، با نینا، بنینا جب بن گیا بنینا یا بنینا اسرائیل، یا بنینا اسرائیل۔ اب یہ جو یا بنینا اسرائیل تھا تو سب سے پہلے مضاف جب ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے جو یہ نون آخر میں ہوتا ہے اضافت کے وقت نسبت کرتے وقت یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ختم ہو گیا تو باقی بچ گیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ بنونا ابن سے ہے اور ابن یا بنون مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے لفظاً نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جب اکیلا ابن بولا جائے یا ابناء بولا جائے یا بنونا بولا جائے تو اس میں مذکر اور مؤنث تغلیباً آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عربی زبان میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جب آپ اپنے والدین کا نام لیتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں والدین، حالانکہ والدین جو ہے یہ دو کا مجموعہ ہے جس میں سے ایک کا نام والدہ ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ والد ہے، جبکہ جو والدین ہے یہ اصل لغت کے اعتبار سے جمع بن رہا ہوتا ہے اس چیز کا کہ ایک والد جمع پھر ایک والد، اس کا جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے والدین، کیونکہ آخر میں یا نون لگ گیا تو اس کی تثنیہ بن گئی والدین، تو والد اور والد دو بن کے والدین بنتا ہے، جبکہ مراد اس سے لیا جاتا ہے ایک والد اور ایک والدہ، یعنی والدہ کا والد کے ساتھ جو ہے یہ تغلیباً موجود ہوتا ہے۔ تغلیباً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بول دیا کہ یہ رب المشرقین، مشرق اور مغرب کو ایک مشرقین میں جمع کر دیا، یا مغربین بول کے مغرب اور مغرب کو جو ہے وہ مغرب اور عشاء کو اس میں جمع کر دیا، یا کچھ لوگ جو ہے وہ ظہر عصر کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کو ظہرین کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں سے ایک ظہر ہوتی ہے اور دوسری عصر ہوتی ہے۔ تو والد اور والدہ کو جب ایک کیا جاتا ہے تو جمع کر کے والدین ہو جاتا ہے، حالانکہ والدین لفظ جو ہے وہ والد اور والد کی تثنیہ ہوتا ہے۔ اب ابن جو ہے بظاہر تو مذکر کے لیے ہے، لیکن جب اس کو یا بنی اسرائیل بولا گیا تو اس اولاد اسرائیل میں مذکروں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا کہ اے وہ لوگوں جو تمام بنی اسرائیل ہو،
یعنی جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، تمام کے لیے بول دیا گیا یا بنی اسرائیل۔ اب یہ جو اسرائیل ہے یہ اس کے شروع میں حمزہ اور اسرا ایک الگ لفظ ہے اور ایل ایک الگ لفظ ہے، اور یہ ان الفاظ میں سے ہیں جو بظاہر عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ دیکھیں جو ناؤن ہوتا ہے نا، کسی کا نام، وہ ہر زبان میں ایک ہی رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام جو ہے وہ خالد ہے، تو اگر عربی میں بولا جائے گا تب خالد، اگر ہندی اور اردو میں بولا جائے گا تب بھی خالد، اگر انگلش میں بولا جائے گا تب بھی خالد، تو ناؤن نہیں بدلتا۔ اسرائیل یہ نام ہے اور یہ ہے عبرانی زبان میں۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، جی عربی زبان میں ہے قرآن مجید، سارا کا سارا ہی عربی زبان میں ہے، اور یہ کچھ الفاظ ایسے تھے جو پیچھے عبرانی کے تھے اور عربی میں استعمال ہونے لگ گئے اور عربی بن گئے۔ اب یہ الفاظ سارے کے سارے عربی بن گئے، ابراہیم، اسماعیل، اسرائیل، یہ سارے کے سارے نام اصل میں عربی نہیں تھے۔ یعقوب، اسرائیل، اسماعیل، ابراہیم، یہ جو ایل اینڈ پہ آتا ہے، یہ سارے کے سارے نام سریانی تھے۔ اسرائیل جس میں سے اسرا الگ اور ایل الگ ہے، تو اسرا کا معنی ہے بندہ، عبد ہونا، بندہ ہونا، غلام ہونا، محتاج ہونا، یہ اسرا کا معنی ہے، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ اللہ کے لیے سریانی میں ایل بولا جاتا تھا، ایل جس سے مراد اللہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور ہر قوم اپنے اندر اپنے معبود کو جاننے کے لیے الگ الگ لفظ رکھتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں خدا بولتے ہیں، خدا جو کہ فارسی کا لفظ ہے اور خدا ہے خود آنے والا، یا انگلش میں گاڈ بول دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی سریانی زبان میں ایل بولا جاتا تھا۔ تو اسرائیل میں دونوں کو جب جمع کیا گیا تو اسرا یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل پورا کا پورا یہ ان کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرائیل کے نام سے بھی پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے یعقوب علیہ السلام یعقوب نام سے بھی پکارا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل، تو یہ اشارہ ہے اس طرف اللہ تعالیٰ کہ اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری، چاہے اس میں سے یہود ہوئے، چاہے اس میں سے آگے چل کے نصارہ ہوئے، سارے کے سارے سب کے لیے مخاطب ہے یا بنی اسرائیل۔ اور وہ جو یا بنی اسرائیل ہے، اچھا یاد رکھیں کہ یہ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے وہ تمام لوگوں عبادت کرو۔ اب وہ تمام لوگوں میں مخصوص لوگوں کو جو خطاب چلا ہے، تو یہ سورج جب نازل ہوئی تو اس کے پہلے مخاطبین میں یہود بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں شروع میں تشریف لائے تو یہ سورت ان دنوں میں نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں تک بھی اپنا پیغام پہنچایا، اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سب سے پہلا حکم بنی اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کو کہا اذکروا، یاد کرو۔ اور یاد رکھ لو کہ قرآن مجید میں کوئی چیز صدفہ نہیں ہے، یعنی ایسے یہ اچانک آ گئی۔ ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ڈالا ہے
وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں پنہا کی ہیں۔ اب ہم پیچھے بار بار یہ بات جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے چیز بتانا چاہتا ہے نا، بڑی چیز، تو اللہ جمع کے صیغے سے بتاتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے نازل کیا اس کو مان لو، اس کی طرح کوئی لا سکتے ہو تو کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا کرتا ہے، اور یہاں ان لوگوں سے چونکہ مقصود یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کو مانے اور اللہ پہ ایمان لائیں، تو اللہ نے جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا بلکہ مفرد فرمایا۔ یہ نہیں کہا اذکروا نعمتنا، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی ہیں، بلکہ نعمتی مفرد کے ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ اس عبادت کی طرف لے کے آ رہا ہے جس میں لے کے جانا ہے۔ یہاں کلام کی عظمت مقصود نہیں ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ عبادت بتانا چاہتا ہے، تو اس لیے نعمتنا جمع نہیں آیا بلکہ نعمتی مفرد آیا، تاکہ جب شکر کرنا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی طرف سے ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور بڑے بیانات دیتا ہے، لیکن اب ذکر کرنا ہے نعمت کے لیے، شکر کرنا ہے نعمت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مفرد کہا، نعمتی، میری نعمت۔ اور یہ جو ہے میری نعمت جو ہے وہ ایک نعمت نہیں ہے، یہ جو ہے لفظ اس میں جمع ہے، یعنی یہ لفظ نعمہ مفرد بولا گیا، انعام نہیں بولا گیا، نعمتیں، انعام نہیں بولا گیا، نعمتیں، بلکہ ایک نعمت ذکر کر کے تمام نعمتوں کو، یہ اسم الجمع ہے۔ اسم الجمع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نام ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے افراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہہ دوں کہ فوج پاکستان، فوج، اب لفظ فوج تو ایک ہے نا، لیکن اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے، قوم، جماعت۔ اور جیسے پھلوں میں کہہ لوں گا انگور کا گچھا، اب وہ گچھا تو ایک ہوگا لیکن اس کے اندر کتنے جزئیات ہوں گے۔ تو نعمہ، نعمتی، میری نعمت، بظاہر ایک مفرد ہے لیکن اس سے مراد تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی تاکید، چونکہ پیچھے مفرد کا صیغہ لایا ہے تو مفرد کے صیغے کی تاکید آگے والے سے، اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دیتا کہ میری نعمت کو یاد کرو، بات ختم۔ فرمایا اللتی انعمت علیکم، اللتی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ نام کی ہے۔ کیا اللہ کی کوئی ایسی نعمتیں بھی ہیں جو اللہ نے نعمت نہیں دی ہیں؟ اللہ نے کہا نا میری نعمتوں کو یاد کرو، کیا اللہ کی کچھ ایسی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہیں؟ اذکروا نعمتی اللتی انعمت، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی نعمت ہے جس کو نہ یاد کیا جائے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نعمت ہے؟ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نعمت کے یاد کرانے کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کو بیان کرنا چاہا ہے کہ لوگوں تمام نعمتیں میری طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ یہ اولاد کا دینا، یہ بگڑی بنانا، یہ اولاد لینے کے لیے کسی قبر کے پاس جانا، کسی دربار میں جانا، کسی فلاں سے لینا، یہ سب شرک ہے۔ فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو جو ساری کی ساری ہیں میری طرف سے ہی، کسی اور طرف سے نہیں ہے۔ یہ ہے ان آیات کا مقصد، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ میں بار بار ان چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ اذکروا، یاد کرو تم۔ یہاں سے کوئی بندہ دلیل نہ لے لے کہ یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، تو اللہ نے نعمتیں یاد کرانا تو صرف مردوں کو کہا ہے، عورتوں کو تو کہا ہی نہیں ہے۔ تو پیچھے بات گزری ہے کہ جب بھی
مردوں کا ذکر ہو عورتیں اس میں شامل ہی ہوتی ہیں، الا یہ ہے کہ کوئی ایسا اشارہ یا دلیل آئے جو عورتوں کو نکار رہا ہو، وگرنہ اللہ کا ہر حکم چاہے وہ مذکر کے صیغے سے ہے وہ عورتوں اور مردوں کو سب کو شامل ہے۔ فرمایا اذکروا، اذکرنا نہیں، اذکروا، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں اور میں نے ہی کی ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھو۔ پھر دوسری چیز وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، دوسرا یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے اس وعدے کو پورا کرو، میرے اس وعدے کو پورا کرو۔ بعہدی کو بھی یہاں پہ ایک اور مفرد کے ساتھ لایا گیا کیونکہ یہاں بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے اس وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اس کے بدلے میں بھی جو ہے وہ تم سے وعدہ پورا کروں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا کون سا وعدہ ہے، اللہ کا کون سا وعدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے پورا کرو۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان آیات کے پہلے مخاطب یہود ہیں۔ پہلے مخاطب کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے لوگ۔ یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اگر یہ پوائنٹ مس کر دیا نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے، لیکن پہلا خطاب متوجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ جیسے میں نے اس میں بھی بار بار بنی اسرائیل میں مردوں کا لفظ بول کے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اذکروا مردوں کا لفظ بول کے عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ خطاب، پہلا خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور احکامات میں قیامت تک آنے والا ہر انسان شامل ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں بنی اسرائیل کے ان پوائنٹس کو بھی ہم جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کس کس چیز کو مراد لیا ہے۔ پہلی چیز پہ پہلے آ جائیں کہ اللہ نے فرمایا انعمت علیکم، تو اللہ نے بنی اسرائیل پہ کون سی نعمت کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے کہا ہے؟ کون سی نعمت کی ہے؟ قرآن مجید میں ایک سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اگر ہم اس کو سامنے کر لیں تو اس آیت سے کچھ ایسا لگتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید اس سے مراد جو ہے وہ یہ نعمت ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ یہ سورت کا خطاب تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، تو ان پر کون سی نعمتیں ہوئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نام ان کا لے رہا ہے، لیکن نعمتیں یاد دلانا مقصد ہے جو اللہ نے ان کے آباء و اجداد پہ کی تھی، کیونکہ یہ جو مائدہ کی سورت والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کیا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں، تو بادشاہ کون ہے؟ یہ اس قوم میں آنے ہیں بادشاہ، یہ اس قوم میں آئیں گے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور پھر فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مخاطب کر کے یاد دلا رہا ہے ان نعمتوں کو جو ان کے آباء و اجداد پہ ہوئی ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی نسبت کرتا ہے اپنے بڑوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں بنی اسرائیل میں یہاں پہ وہ نعمتیں مراد ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد کرنے کے بعد فرمایا کہ اب میرے اس وعدے کو پورا کرو۔ اب یہ اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ کا وعدہ بھی اگر ہم ایک سورت مائدہ کی آیت نمبر 12 پہ دیکھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اگر ہم اس کو اس وعدے کو دیکھنا شروع کریں
سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ یہ جو وعدہ ہے سورۃ مائدہ میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے وعدوں میں سے، گویا کہ یہ وعدہ مقصود ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فرمایا میرے اس وعدے کو پورا کرو، یا اس کو عام لے لیا جائے کہ اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے تھے اس کو پورا کرو۔ وعدے جتنے بھی، اور ہر ایک انسان نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، الستو بربکم، جیسے کہ پیچھے گزرا ہے پیچھے والی کلاسوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور یاد کرو سورت فاتحہ میں جب ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مقدم کرنے سے ایایا کو ایک حصر کا معنی پیدا ہو گیا ہے، صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ فَارْهَبُونِي، اب یہاں پہ آخر میں یا متکلم کی ہے جو کہ سائلنٹ ہے، لفظوں میں جو ہے وہ نہیں آ رہی، معنی میں آ رہی ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي۔ اب یہ جو یا ضمیر ہے اس کو جو ہے وہ شروع میں یہاں پہ لا کے ایایا بنا دیا گیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس کو گویا کہ یہ جو یہاں پہ یا آنی تھی اس کو سائلنٹ کر کے اس کی جگہ پہ پہلے مقدم کر دیا، اور معنی صرف یہ بن گیا کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اب ذرا آیت کو پورا سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمتوں کو جو میں نے ہی تم پر کی ہیں، ساری نعمتیں کسی اور نے نہیں کی ہیں، ان نعمتوں کو پورا کرو، اور میرے اس وعدے کو بھی پورا کرو جو تم نے کیا، تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے۔ میری نعمتوں کو بھی یاد کرو اور پورے کرو وعدوں کو بھی، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں سے ان کا خطاب ہے، گویا کہ ڈائریکٹ ان کو یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، بلکہ کہا وعدہ پورا کرو اور میری نعمتیں، یعنی گویا کہ میں نے نعمتیں کی ہوئی ہیں اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ کافر اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں بالکل ڈنڈا مار دیتے ہیں کسی کو بات کرنے کے والے کا، تم یہ کون ہوتے ہو، تم فلاں کون ہوتے ہو۔ اللہ نے جب بنی اسرائیل کو دعوت دینا شروع کی ہے تو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ اے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ نعمتیں یاد دلانے کے بعد پھر اب اگلی آیت میں کہا ہے ایمان کا، اور فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو کچھ نازل کیا۔ اب غور کرتے جائیں، یہاں انزلنا کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ یہاں پہ ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی سی بھی کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان تمام جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مفرد کا ذکر کیا اور فرمایا ایمان لاؤ۔ اب یہ آرڈر ہے اس وعدے کو پورا کرانے کے بعد، ایمان لاؤ، جو کچھ نازل کیا ہے میں نے، جو کچھ نازل کیا ہے، بما انزلتو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ نہیں کہا ہے کہ قرآن پہ ایمان لاؤ، بلکہ جو کچھ نازل کیا میں، قرآن مجید بھی آ گیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، وہ بھی سب اس میں شامل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک الگ ایک نئی چیز ہے، بلکہ یہ چیز تصدیق کر رہی ہے انہی چیزوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ فرمایا
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ ایک ایسی چیز پہ جو وہی چیز ہے جو تمہارے پاس پہلے ہے، اسی کی طرح کی ایک چیز ہے، اس کو مان لو. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی ایز اے دین یا کتاب یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. دوسرا حکم یہ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ تم اول کافرین، پہلے کافر بننے والے اس کے ساتھ. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا، اور مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ کافر مشرک تھے، اور جو قرآن مجید نازل ہوا، دین اسلام آیا اور وہ کافر ہوئے. پہلے کافر وہ ہوئے. پھر 13 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو سامعین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لوگ ہیں، ان میں سے اہل کتاب اور بنی اسرائیل بھی تھے. تو اب بنی اسرائیل کو کہا جائے پہلے کافر نہ بنو. تو بھائی جو پہلے مکہ میں ہیں وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ کیا یہاں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تم پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تو کون ہو سکتے ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ مِن بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تم اپنی اس قوم اور اپنی اس نسل اور اپنی اس جنس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ. وہ مشرکین تو ہیں ہی ہیں، وہ پہلے کفر کر چکے ہیں، لیکن اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم ایک معزز قوم ہو. تم اپنی اس جس قوم کی طرف جو انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا، اب تم اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ اپنی قوم اور اپنی جنس کے لیے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب یہاں پہ بِهِ ضمیر کا پھر مرجع کیا ہے؟ پیچھے کون سا لفظوں میں موجود ہے جس میں میم بِهِ جس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ پیچھے لفظ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ جو کچھ میں نے نازل کیا اس کو مان لو، اس پہ ایمان لاؤ، تو بِمَا أَنزَلْتُ، یہ جو بِمَا کے اندر ماں سے مراد ما نزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صورت میں ہے. اس پہ پہلے کافر نہ بنو، اس پہ پہلے کافر نہ بنو. یاد رکھیں کہ پہلے کافر نہ بنو یعنی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. اب بِهِ ضمیر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور بِهِ ضمیر سے مراد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے قرآن مجید، جن پہ نازل کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اس بِهِ ضمیر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور اس بِهِ ضمیر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید لازم ملزوم ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں نبی کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ مان ہی نہیں سکتا. قرآن کو کیسے مانے گا جب قرآن کہتا ہے نبی کو مانو؟ اور جو انسان کہے میں نبی کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو الگ الگ کیے جائیں. اس لیے بِهِ ضمیر سے دونوں ہی مراد لیے جائیں. اور آگے والی آیت سے یوں ہی لگتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمناً اس میں آتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اب اس آیت میں 4 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں. پہلا ایمان، دوسرا کفر سے بچنا، تیسری چیز فرمائی ہے
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا اشترا یشتری اشترا یشتری عربی میں ایک ورب ہے شین شا، میں اس کو روٹ ورڈ بتا دیتا ہوں آگے کر کے، شین را اور یا، یہ جو شین را اور یا روٹ ورڈ ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں شارایا، شارایا جو ہے روٹ ورڈ ہے، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ جو شارا یا ہے یہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں آتا ہے، لیکن اگر باب افتعال یعنی اس میں تا ایڈ ہو جائے تو پھر خریدنا کا معنی ہوتا ہے، اور اگر تا ایڈ نہ ہو جائے تو پھر بیچنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ جیسے سورۃ یوسف میں موجود ہے نا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ سورۃ یوسف میں ہے وَشَرَوْهُ، اشترو نہیں ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہاں پر جو شرو اشترو نہیں ہے تو اس لیے بیچنے کے معنی میں آیا، اور جب اس کے اندر تا ایڈ ہو جائے اشترو تا تو بیچنے کے معنی میں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری آیات کو ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ لیکن اگر اس کا مراد والا معنی چونکہ ہم اردو زبان میں قریب کرتے ہیں کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لو، تو وہ بھی معنی بن جاتا ہے، لیکن بہرحال اگر اس کو ایز اے ورب کے سمجھیں تو شارا یا جب آ جاتا ہے تو بیچنا، اور اشترا جب آتا ہے تو خریدنا، تو مت خریدو میری آیات کے بدلے۔ اب بدلے کا معنی جو ہم لے رہے ہیں وہ اس با سے لے رہے ہیں، بی آیاتی، یہ جو با ہے یہ جو ہے با، اس سے ہم جو ہے لے رہے ہیں، اس سے لے رہے ہیں وہ والا معنی جس کا بدلہ، یہ با جو ہے با حرف جر عوض کا اور مقابلے کا معنی دیتی ہے کہ میری آیات، یہاں پہ پھر آیاتی، آیات کو جمع کر دیا اور آگے جو ہے آیاتی جو ہے ضمیر جو ہے اس کو لائے گئے واحد کی، کہ میری آیات کے بدلے ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ نہ لو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چھوڑ کر یا میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ بظاہر اس سے مطلب یہی بنتا ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر دین کو نہ چھوڑو، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابل میں دنیا بھر کا بھی سب کچھ جمع ہو جائے تو وہ بھی ثمنًا قلیلا ہے، ثمنًا قیمت، قلیلاً تھوڑا، ثمنًا قیمت وہ بھی تھوڑا ہے۔ اب یہ خطاب بظاہر تو یہود کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے بہت ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ اس آیت کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھا کر، قرآن مجید کی آیات کی تعلیم دے کے اس کے بدلے میں اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ اگرچہ اس چیز کا محل نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ انہی طرح کی آیات کو دلیل بنا کے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دینی کام کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ بات ایسے ہی ہے، انسان کسی بھی دینی کام کا عوض نہیں بن سکتا ہے۔ انسان کہے کہ میں اپنی نمازوں کے بدلے میں اتنا پیسہ لے لوں، یا یہ کر لوں، یا وہ کر لوں، یا قرآن مجید کے عوض میں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو کسی دینی کام کی ڈیوٹی دی جائے، جس کو عربی میں جعالہ کہا جاتا ہے،
جو اعلیٰ کہا جاتا ہے تو وہ منع نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ دین کے کام کرنے کے لیے، لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات قوموں کی اکٹھا کرنے کے لیے، بیت المال میں لانے کے لیے باقاعدہ امپلائی، آج کے لفظ میں بول رہا ہوں، باقاعدہ عمال لگائے جاتے تھے، جس کو عامل کہا جاتا تھا، عامل اور عمال لگائے جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے تو تیسرا نام ان کا لے لیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس لیے کہ یہ جو سسٹم دنیا کا اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ کچھ لوگ عمومی باتوں سے دلیل بنا کے ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کے، اللہ کی آیات کو ترک کر کے، ان کو بھلا کے اس کے بدلے میں نہ لو، یہ مطلب بنتا ہے۔ اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور پچھلی آیت میں تھا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہاں پہ یہ ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے ہے رہبان، یہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ بن جائے را ہا با، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ بنتا ہے قا، یعنی جو بچنا ہے تقوی جو ہے یہ اصل میں ہے واو قاف یا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا واقعہ سے، وقایا سے ہے، تقوی بنا ہوا۔ اب آپ کہیں کہ اس میں تا قاف اور نہیں، یہ وقایا سے نکلا ہوا ہے تقوی۔ اب یہ جو واقعہ اور راہبہ میں دو لفظ الگ الگ بولے گئے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ واقعہ کیا ہے اور راہبہ کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے اور راہبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے ہیں، واللہ عالم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ دونوں الفاظ میں جو راہبہ ہے اور واقعہ ہے، اس روٹ ورڈ میں فرق یہ ہے کہ واقعہ کا زیادہ رجحان ہے عمل کی طرف، اور راہبہ کا زیادہ رجحان ہے دل کی طرف۔ جو دل سے ڈرنا ہے، دل کے اعمال، اس پہ اللہ کا رعب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈر پیدا کرنا، اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا گناہ کرنے سے۔ گویا کہ ایّایا فارہبون میں دل سے کہا گیا اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ سے کہا گیا کہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور واقعہ سے بتایا گیا کہ ظاہری اعمال میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ دل سے اللہ کے رعب سے ڈرو، اور راہبہ سے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں دل سے اللہ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ سے اللہ کی نافرمانی سے دور رہو۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی۔ بنی اسرائیل کو جب خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ایک ایسے ججے تلے الفاظ ایک خوبصورت انداز میں پروئے گئے ہیں کہ یہ ہے ایک دعوت کا انداز، ایک کس انداز سے کس کو بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی نعمتیں، اور یہاں پر یاد رکھ لیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو دین اسلام کی دعوت کیسے دیں، تو یاد رکھ لیں اس دعوت کے اصول یہ ہیں کہ پہلے نمبر پہ اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں کہ کون ہے جس نے ہمیں زندگی اور موت دی ہے، کون ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف محنت کرنے سے رزق مل جاتا ہے، تو ایک بندہ ایک سگنیچر کر کے جو ہے وہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لے رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ سارا دن محنت کر کے دھوپ میں کھڑا ہو کے چند ٹکے لے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا مطلب جو رزق ہے وہ محنت کی بنیاد، محنت سبب ضرور بنتی ہے، لیکن نعمت دینے والا کوئی اور ہے،
کوئی اور ہے جو دے رہا ہے، اور وہ اس نعمت کو یاد کرو، اور وہ کون ہے جو دیتا ہے؟ وہ ہے اللہ، وہ ہے معبود، وہ ہے الہ، اس کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کو۔ مجھے اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ انداز ہے کسی غیر مسلم کو دین اسلام کی دعوت دینے کا، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ یاد دلایا جائے کہ جتنی بھی اس کی مخلوق ہے وہ ہم اس سے ازل سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تیری بات مانیں گے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے اپنے رب سے کب وعدہ کیا ہے، تو کوئی انسان کو پتا ہے میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، وہ فیڈر کتنے ایک دن میں پی لیتا تھا؟ نہیں یاد ہے۔ کسی انسان کو یہ پتا ہے کہ جب میں اپنا بچپن میں دودھ پیتا ہوتا تھا تو میں لیٹ کے پیتا تھا، بیٹھ کے پیتا تھا، ایک فیڈر پیتا تھا، 2 فیڈر، نہیں پتا۔ تو بچپن کے 2 سال 3 سال کی اگر ہمیں یادداشت نہیں ہے، وہ یاد میں وہ چیز نہیں ہے، اپنے دماغ میں، اپنی میموری میں وہ چیز یاد نہیں ہے، تو اسی طرح اس ٹائم پہ جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں بچپن کی کوئی ویڈیو دکھا دی جاتی ہے، یا ہمارے والدین ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جب تم 1 سال کے تھے یا 6 مہینے کے تھے تم یہ کیا کرتے تھے، تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہاں ہاں یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی تھا، مجھے تو نہیں یاد ہے لیکن کنفرم ایسا ہی تھا۔ جب ہم اپنے والدین کی اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تم پیدا نہیں تھے اس وقت بھی تمہارا ایک وجود تھا، تمہاری ایک روح موجود تھی، اور تمہاری ایک حیثیت تھی، اور اس حیثیت میں تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آگے نسلوں تک یہی جو ہے وہ کروائیں گے، اور تم آگے آ کے اس وعدے کو جو ہے وہ توڑ رہے ہو۔ تو یہ انداز ہے کسی انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا اور دعوت دینے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب خطاب انہی کو چل رہا ہے یہود بنی اسرائیل کو، فرمایا اب سب سے پہلے دیکھیں، میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ انسان کسی سے بات کرے نا تو سب سے پہلے 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے۔ عموماً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بھی بات کرو انہوں نے پازیٹیو پہلو کو نہیں یاد کرنا، ہمیشہ نیگیٹو بات کرنی ہے۔ بعض مردوں میں عادت ہوتی ہے، بعض عورتوں میں عادت ہوتی ہے، جب بھی بات کرو تو پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو۔ اگر میں آپ کو ایک گلاس دے دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اس میں پانی کتنا ہے، 2 لوگوں سے میں پوچھتا ہوں بھائی اس گلاس میں کتنا پانی ہے، تو ایک سے پوچھا اس نے بتایا جی اس گلاس میں آدھا گلاس خالی ہے، آدھا پانی تھا نا، آپ باقی آدھا خالی تھا، اس سے پوچھا کتنا پانی، کہتا جی آدھا خالی ہے۔ دوسرے سے پوچھا کتنا ہے، اس نے کہا جی آدھا بھرا ہوا ہے۔ اب ذرا الفاظ بولیں، ایک نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے اور ایک نے کہا آدھا خالی ہے۔ اب بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز نیگیٹو اور انداز پازیٹیو یہ اپنانا، یہ ہے مسلمان ہونے کا ایک انداز، کہ اخلاق جس کو کہتے ہیں، کہ جب بات کرو کسی سے بھی تو نیگیٹو نہ کرو، اس سے دلوں میں جوڑ نہیں آئے گا، توڑ ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے اوے کیوں نہیں مانتے ہو، تمہارے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، آؤ ایمان لے آؤ، نہیں، پہلے پازیٹیو پہلو، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ وعدہ تو یاد کرو، وہ یہ چیز تمہارے پاس تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب آگے آ گیا کہ وہ ان کی غلطیاں، وہ ان کے پوائنٹ اب ذکر کر رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے یہود کے لوگوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لا تلبسو، مت ملاؤ، مت مکس کرو۔ لباسا لباس سے بنتا ہے، لاباسا، لام با اور سین، اسی سے لباس نکلا ہوا ہے، اور لباس میں بھی انسان کا اندر اور باہر مکس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کس کے اندر کیا ہے۔
اب حق کے اوپر اب باطل جو ہے وہ اب اندر میں شراب کی بوتل ہو اور اوپر لیول جو ہے آپ روح افزا کا لگا دو، یہ اندر جو ہے روح افزا ڈالا ہوا اور اوپر جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ کسی اور کا جو ہے وہ لیول لگا لو، تو حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان دو باتوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ دوسرا آرڈر یہ ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اب یہ اگر انتم تعلمون کو الگ کر دو، وہ انتم تعلمون کو الگ کر دو، تو دو چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو، جو صحیح بات ہے وہ صحیح کرو اور جو غلط بات ہے اس کو غلط کہو، اور کسی حق کو چھپاؤ نہ۔ گویا کہ حق کو دو انداز سے کیا جا سکتا ہے، ایک حق کو باطل حق ہونے کے ساتھ ساتھ باطل کے ساتھ مکس کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ شیطان جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ کفر کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ صحیح بات جو ہوتی ہے نا اسی کے اوپر دوسرا لیول لگاتا ہے، یا اس کی جو غلط بات ہوتی ہے نا اسی کے اوپر وہ صحیح لیول لگاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ حق کے لیے دو ہی کام ہوتے ہیں، شیطان اچھے کام کے ساتھ ساتھ برا کام کروا دیتا ہے، اور دوسرا ایک واضح کام یہ ہے کہ انسان حق کو چھپا دے اور اس کو کرے نہ۔ پہلے میں تو یہ ہے نا حق بھی ہو رہا ہے اور باطل بھی ہو رہا ہے، مکس ہو رہا ہے، کچھ اچھا کچھ برا، کچھ اچھا کچھ برا۔ یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان کہے کہ لو چلو جی میں یہ اچھا بھی کر لیتا ہوں، میں یہ برا بھی کر لیتا ہوں۔ نہیں، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ یاد رکھ لیں کوئی جائز کام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے ناجائز کام بھی جائز ہو گیا ہے۔ کوئی جائز کام کسی ناجائز کام کے جائز ہونے کی دلیل نہیں بنتا، یا کوئی ناجائز کام آپ کریں اور یہ کہے کہ اس ناجائز کام کی وجہ سے فلاں کام جو ہے وہ میرے لیے ایک اور ناجائز ہو گیا، تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ اس کی میں مثال دے کے، ویسے یہ بات تو کافی لمبی بڑھ جائے گی لیکن چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ گناہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور نیکیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ کسی ایک گناہ کی وجہ سے دوسری نیکیاں نہیں چھوڑی جاتی ہیں، اور کسی نیکیوں کی وجہ سے دوسرے گناہ انہیں یہ سمجھنے چاہیے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہو گئے ہیں۔ گناہ اپنا ایک الگ میٹر چلتا ہے اور نیکیاں ایک اپنی الگ میٹر سے چلتی ہیں۔ گناہ الگ رجسٹر میں چل رہے ہیں، نیکیاں الگ سے چل رہی ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہ بندہ جو فلاں غلط کام کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا کیا فائدہ، یہ تو فلاں غلط کام کرتا ہے۔ بھائی وہ غلط کام کرتا ہے، اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، لیکن اب وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرو، اس کے غلط کام کی وجہ سے اس کے جائز کام کو ناجائز نہ بنا دو۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں گناہ جن کی وجہ سے کچھ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اور نیکیاں ایسی بہت ساری ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ جائز نہیں ہوتے، معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو رہی ہوں تو وہ بہت قلیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، نہیں، وہ بہت کم ہے۔ غیبت کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کر کے کھا جاتا ہے جیسے کہ خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں اپنی نیکیاں گویا کہ اس کو دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق اور باطل مکس نہیں کرنا، اور پھر دوسرا حکم یاد رکھ لیں کہ اس میں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ میں یہ جو واو ہے یہ عطف ڈال رہی ہے اس تلبسو پہ۔ اللہ نے دو چیزوں کو اس طرح کر کے مکس کیا ہے کہ لا یہاں دوبارہ نہیں لائے گا، حالانکہ یہاں ہو سکتا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، نہیں، یہ اس کا عطف اس میں ڈالا گیا کہ یہ دونوں کام ہی نہیں کرنے ہیں، حق اور باطل مکس بھی نہیں کرنا ہے اور حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔
اب اگر کوئی انسان کہہ دے کہ یہاں پر تیسری چیز صورتحال جائز ہے، یعنی یہ تو اللہ نے اکٹھا کہا ہے نا کہ حق اور باطل کو مکس نہیں کرنا ہے اور حق کو چھپانا نہیں ہے، تو اگر انسان ان دونوں کو چھوڑ کے کوئی ایک کام کرتا ہے، مثلا حق اور باطل مکس کرتا ہے، یا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تکتم الحق کرتا ہے۔ اصل میں عربی کا ایک محاورہ ہے، میں اس کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، لا تاکل السمک وتشرب اللبن، کہ مچھلی کو نہ کھاؤ، فش کو نہ کھاؤ اس حال میں کہ تم دودھ جو ہے وہ پی رہے ہو، لیکن الگ سے اگر تم فش کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، الگ سے جو ہے اگر دودھ پینا چاہو تو تم پی سکتے ہو۔ اس میں جو ہے یعنی یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کا دودھ پینا پابندی ہے، یہ مچھلی کھانا، ہاں دونوں چیزوں کو جمع کرنا منع ہے کہ آپ فش کھا رہے ہو اور دودھ بھی پیو۔ حال یہ جملہ وہ نہیں ہے، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہ جملہ وہاں پہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واو حالیہ نہیں بنائیں گے، واو حالیہ نہیں ہے بلکہ یہ واو عطف والی بن رہی ہے، عطف والی بن رہی ہے، نہ یہ ہے کہ اگر ہم یعنی اس حال میں حق اور باطل کو نہ چھپاؤ کہ جس حال میں تم حق کو چھپا رہے ہو اس حال مکس کرو، یہ کلام کا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں کام نہ کرو، اس لیے لا تاکل السمک وتشرب اللبن والا یہاں پہ جو ہے وہ رول نہیں اپلائی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب تم جانتے ہو، کیا چیز جانتے ہو؟ کیا چیز جانتے ہو؟ یعنی حق کو جانتے ہوئے تم اس کو نہ چھپاؤ، ہاں حق کو جانتے ہوئے، صحیح بات کو جانتے ہوئے، تعلمون کا آگے مفعول جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں لایا گیا، یعنی لا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون الحقیقہ، گویا کہ جب تم حقیقت کو جانتے ہو یا تم جو ہے اس کا نقصان جانتے ہو یا تم حق کو جانتے ہو، تو اس تعلمون کا آگے جو مفعول ہے وہ یہاں پہ ذکر اس لیے نہیں ہے تاکہ جو کچھ تم جانتے ہو اس کے مطابق کم از کم یہ کام نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ یاد کریں تو پہلا حکم دیا تھا اپنی نعمت کو یاد کرنے کا، دوسرا حکم دیا تھا یعنی وعدے کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے، اب تیسرا حکم دیا تھا یا فرحبون، اور آگے کہا تھا وآمنو۔ اگر آپ ان تینوں حکموں کے علاوہ اذکروا اوفوا آمنو، یہ تین حکم جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں، اور فرحبون بھی کرنے کا ہے، اور ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، یہ سارے کے سارے حکم جو ہیں وہ نہ کرنے کے ہیں۔ تو اگر کسی انسان نے دین اسلام پہ چلنا ہے تو اس کو دو چیزیں سامنے رکھنا ہوتی ہیں، ایک یس بھی کرنا ہے اور ایک نو بھی کرنا ہے۔ انسان کہے کہ میں صرف یس کام کرتا رہوں اور جو نو والے ہیں وہ بھی کرتا رہوں، نہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے اور لا الہ بھی ہے اور الا اللہ بھی ہے، نہیں کوئی معبود یہ بھی ماننا ہے اور ایک اللہ ہے وہ بھی ماننا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ہے 43 نمبر آیت میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ آیت جو ہے وہ بڑی مشکل آیت ہے۔ واقعی یہ کون سی مشکل آیت ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ یہ خطاب چل رہا ہے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل کو ہی کہا گیا وآمنوا بما انزلت، اور اسی بنی اسرائیل کو ہی کہا گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور پھر آگے اسی بنی اسرائیل ہی کا خطاب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ خطاب بدل گیا ہے اور یہاں سے خطاب ہو گیا ہے ایمان والوں کی طرف، تو اگلی آیت پھر آ رہی ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ اگلی آیت پھر جو ہے وہ خطاب آ رہا ہے یہود اور انہی اہل بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تو درمیان میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا کیا مقصود ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کافروں کو ہی کہا گیا ہے
کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو کیا کوئی انسان ایمان سے پہلے نماز قائم کرنا، ایمان لانے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا، ایمان لانے سے پہلے رکوع کرنا؟ بھئی پہلے تو ایمان لے کے آنا ہے نا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو کس چیز کا جو ہے تمہیں خطاب موجود ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں کو خطاب ہے تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن یہ آیت ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں آگے پیچھے کلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور بنی اسرائیل کی اس بات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے چند ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی رائے یہ ہے کہ اس آیت سے مخاطب یعنی بنی اسرائیل ہی ہیں، اور اقیم الصلاۃ سے مراد مسلمانوں والی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی نماز ہے، اور آتوا الزکاۃ سے مراد بھی ان کی اپنی زکوٰۃ ہے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آگے جوڑا گیا، یہ ان کو جو ہے ان کی شریعت میں رکوع نہیں ہے۔ اچھا، آپ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، آج کل کی اگر آپ یہودیوں کی عبادت دیکھیں نا، وہ جو یہودی وہ ایک دیوار گریا ہے اور اس کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کے یوں ہل کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے، ان کی نماز میں سجدہ ہے یا قیام ہے۔ تو جب ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا انہیں حکم دیا، ان کی زکوٰۃ کا انہیں حکم دیا، اور کہا کہ اب یہ عبادات مسلمانوں میں لے کے آؤ، اسلام لے آؤ، اور مسلمانوں والی نماز میں چونکہ رکوع ہے تو نہ قیام کا ذکر کیا، نہ رکوع کا، نہ سجدے کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا رکوع کرنے کا، گویا کہ اس میں بھی اشارہ دے دیا کہ اب تم مسلمان ہو جاؤ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ والا مفہوم لیا جائے تو تھوڑا سا مشکل بن جاتی ہے کہ ان کی نماز، ان کی زکوٰۃ، تو پھر رکوع کو ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ رکوع تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو ان کے اندر کیا نماز تھی کہ نہیں تھی؟ ان کی نماز کے اندر ظاہر کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اس آیت کی طرف جانا پڑے گا جو کہ میں نے یہاں پہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 کاپی کی تھی۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا نوٹ کیجئے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں اندر 12 نقیب بھیجے، اور اللہ نے فرمایا اِنِّی مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کیا اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ ان کے اندر بھی تھی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ آئے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں بتایا ہے تو یہ خطاب ابھی بنی اسرائیل ہی کو چل رہا ہے، تو بنی اسرائیل ہی کو کہا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ نماز اور زکوٰۃ انہی کی اپنی اس شریعت میں ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو نماز اور زکوٰۃ کا ان کو کس چیز کا حکم ہے؟
یہاں پہ پھر آگے آ کے اشکال آ جاتا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا، تو یہاں پہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تو رکوع تو ان کی شریعت میں تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہاں سے ایک رائے یہ ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس لیے لے لیا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں گویا کہ ان سے کہا گیا کہ تم نماز اپنی اور زکوٰۃ اپنی دو اور رکوع کرو۔ یہاں رکوع کا مطلب عاجزی اور انکساری ہے، نہ یہ ہے کہ وہ رکوع ہے جو مسلمانوں والا رکوع ہے، بلکہ یہاں پہ عاجزی اور انکساری جو ہے مراد لی گئی ہے۔ یہ ایک رائے میں دے رہا ہوں، نہ یہ ہے کہ میں تفسیر کی ایک رائے بتا رہا ہوں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ نماز بھی وہی نماز ہے جو مسلمانوں والی ہے، یہ زکوٰۃ بھی وہ ہے جو مسلمانوں والی ہے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرنے والا ہے۔ ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ موجود ہے، کیونکہ ان کے ہاں رکوع نہیں تھا، تو اللہ نے کہا کہ اب جو تم نماز پڑھو، اب جو تم زکوٰۃ ادا کرو، اب وہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ہو کے ان کی جماعت میں شامل ہو۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کافر کو آرڈر ہے نماز پڑھنے کا؟ اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں روزے رکھتا ہے، اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا اسے ثواب ملے گا؟ مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تک اپنے کفر پہ موجود ہے۔ اس کفر پہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے اسے ثواب ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اسی طرح کفر پہ ہوتے ہوئے اس کو صدقہ زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں جواب؟ یاد رکھ لیں اس پوائنٹ کو کہ اللہ تعالیٰ کے تفصیلی احکامات اور جزوی احکامات اس کے مخاطب سب ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ اللہ کا حکم اقیم الصلاۃ مسلمان کو بھی ہے اور کافر کو بھی ہے، اللہ کا حکم آتوا الزکاۃ مسلمان کو بھی ہے اور کافر کو بھی ہے، اللہ کا حکم وارکعوا مع الراکعین مسلمان کو بھی ہے اور کافر کو ہے۔ کافر اگر کفر کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹنگ موجود ہے، اس نے اتنی نماز پڑھے، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی جو ہے صدقہ خیرات کیا ہے، وہ اس کے کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ اب اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اعمال جو کفر کی حالت میں نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کا بھی ثواب اس کو دے دے گا۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کفر کے کیے ہوئے اعمال کا اس کا جو ہے وہ عذاب ہلکا ہوگا۔ گویا کہ کفر کی حالت میں کیے ہوئے اعمال کا فائدہ تو ہے نا، ہاں نماز کا بھی فائدہ ہے، روزے کا بھی فائدہ ہے، زکوٰۃ کا بھی فائدہ ہے، کہ اس کو یوں سمجھیں اس مسئلے کو کہ انسان کفر کی حالت میں بھی اللہ کے احکامات کا مخاطب ہے، اللہ کے احکامات اس کے اوپر لاگو خطاب کیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا ایک اور سورت سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت مدثر میں چل کے فرمایا ہے، اس سورت کو دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون، کہ جو جنت والے لوگ ہوں گے نا، وہ جنت میں جانے کے بعد سوال کریں گے عن المجرمین، وہ مجرموں سے، وہ جو مجرم جہنم میں گئے ہوئے ہیں نا، وہ جنتی ان سے سوال کریں گے اور ان سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، مجرموں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟
قالوا لم نک من المصلین، وہ مجرم کہہ رہے ہیں ہم نمازی نہیں تھے. بھائی وہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں گئے ہوئے ہیں. آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور وہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور جہنم میں گئے ہوئے ہیں. آگے والی آیت وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم برے لوگوں کے ساتھ برے کاموں میں لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہوں گے، برے کاموں کے ساتھ برے کاموں میں لگے رہے. آیت نمبر 46 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے. ذرا یہ بتائیے قیامت کے دن کو جھٹلانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کب تک جھٹلاتے رہے؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. اب قیامت کو جھٹلانا اگرچہ اس کا مطلب آپ مفہوم لے سکتے ہیں دوسرے والا، لیکن ظاہری مفہوم یہ ہے جو اس سے لیا گیا ہے کہ کافر لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے جزوی احکام کے مخاطب ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ حکم اللہ کا جیسے مسلمانوں کو ہے ایسے کافروں کو بھی ہے. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو جنت ملنی ہے وہ تب ملے گی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کیا تو نیک اعمال کی وجہ سے، جیسے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اور بھلائیوں کی وجہ سے ان کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نیک کاموں کی وجہ سے ان کے گناہ یعنی ان کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے. یا یہ اعمال ان کے قبول اس وقت ہو جائیں گے جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، جب وہ توبہ کر لیں گے. اور جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ تو ہیں ہی نیکیاں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، نہیں پیچھے سے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70. جو توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نوٹ کریں ایمان لے آیا، وعامل صالحا اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے سیئات کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. ایمان، عمل صالح، جب توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب ان تمام آیات کو جب ہم نے جانا تو اب اگر ہم آتے ہیں اپنی واپسی ان آیات کی طرف، اور ذرا دیکھیے بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگو، تم بھی مسلمانوں کی طرح نماز قائم کرو، تم بھی مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ ادا کرو. اور خاص طور پر رکوع اس لیے کر دیا کہ ان کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، ان کی نماز میں نہیں تھا. بنی اسرائیل کی نماز میں نوٹ کر لیں رکوع نہیں تھا. اس لیے جو یہود ہیں آج کل، وہ اگر آپ کھڑے ہو کر تو یوں جھکتے رہیں گے، لیکن ان کو رکوع کی حالت میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کی نماز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا وہ والا عمل ذکر کیا ہے جو خاص ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز میں سے سجدے کا نام کیوں نہیں لیا،
اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسری جگہوں کے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قیام کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ رکوع کے خاص کرنے کے ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطاب چل رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کو جب نیک اعمال دینے ہیں تو وہاں پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ دوسری رائے ہے۔ پہلی رائے کیا تھی کہ اقامت صلاۃ اور اقامت زکوٰۃ یہ ان کی ہے، یہودیوں کی، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بھی ان کا ہے، جس سے مراد ان کی عاجزی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ مسلمانوں کی نماز، ایتاء الزکوٰۃ مسلمانوں کی زکوٰۃ، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ مسلمانوں کا رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم یہ چیزیں پوری کرو، یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، محمد لا الہ الا اللہ تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ چیزیں بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر لوگ بھی جزوی احکام کے مخاطب ہیں، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ توحید کے نہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن باقی چیزوں کا بھی انہیں آرڈر ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اس کا گناہ مل رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کا الگ گناہ لکھا جا رہا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اس کا الگ گناہ لکھا جا رہا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اس کا الگ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی جیسے جیسے اسلام کے احکامات پورے نہیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگر ایک کافر ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا، کہ وہ ملے گا تب لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ، لیکن جو گناہ ملنا تھا وہ بھی نہیں، وہ اس سے بچ جائے گا۔ اب اس کی میں ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان شراب پی لے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول کرے گا۔ یا ایک دوسری حدیث ہے من اتا کاہنا و عرافا، جو کسی جادوگر کے پاس چلا گیا اس کے جادو کو دیکھنے کے لیے، تو فرمایا لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عرافا کسی وہ جیسے کہتے ہیں نا یار یہ بندے سے جا کے حساب کروا لو، تویز نکلوا لو، استخارہ کروا لو، فلاں کرا لو، یہ سارے کے سارے بازار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنی دکانیں جگا کے بیٹھے ہوئے، کوئی نوری علم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہ اپنی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ہم تمہیں استخارہ کر دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں یہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی ایسے جادوگر کے پاس کوئی گیا تو فرمایا 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ اب 40 دن تک نماز جب قبول ہی نہیں ہونی ہے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ؟ جی ہاں پڑھنا پڑے گا۔ اب 40 دن تک وہ نمازیں چھوڑ نہ دے، وہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ 40 دن تک نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر نماز کو چھوڑے گا تو چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ 40 دن تک نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ جو اللہ کا فرض عائد ہوا ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ عائد نہیں ہوگا، لیکن اس پڑھنے کی وجہ سے جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ 40 دن تک اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو دو کام ہو جائیں گے، ثواب بھی نہیں ملے گا اور چھوڑنے کا گناہ بھی ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے قبول کا، لا يقبل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اس قبول کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو کافی یہ مجھے اس لیے بات زور سے بیان کرنا پڑی کہ اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ امید ہے کہ یہ دونوں رائے آ گئی۔ اب ایک تیسری رائے ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ تینوں الفاظ سے مراد اقامت صلاۃ سے مراد دعا کرنا ہے، آتوا الزکاۃ سے مراد تزکیہ کرنا ہے، اور وارکعوا مع الراکعین سے مراد عاجزی کرنی ہے۔ گویا کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے صلاۃ بمعنی دعا کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کیجئے۔ سورۃ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے
میں اس کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ہر چیز سامنے آن دا ریکارڈ رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان صلاتک فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان صلاتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ اور زکوٰۃ لینے کے بعد آپ ان کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھیے، یعنی ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی صلات ان کے لیے، یعنی آپ کی دعا ان کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنے گی. واللہ سمیع علیم. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ پڑھتے ہیں نا، یہ تو اکثر آیت سنی ہوگی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ احزاب کی آیت ہے. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو صلاۃ بھیجو، یعنی دروشی پڑھو. تو صلاۃ بمانا دعا کے آتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بمانا تزکیہ میں بھی آتا ہے. وہی دعا، وہی آیت دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ان صلاتک سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. زکا یزکی، تزکیتن کا معنی پاک کرنا. تو گویا کہ صلاۃ جو ہے یہ بمانا دعا کے، اور زکوٰۃ بمانا تزکیہ نفس کے، اور رکوع بمانا عاجزی کے. یہ والی ایک رائے ہے، لیکن واللہ عالم یہ رائے تھوڑی سی بعید ہے، کیونکہ اقامت اور ایتاء ساتھ موجود ہے. نماز کے ساتھ اقامت موجود ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ایتاء موجود ہے. اس لیے جب اقیم الصلاۃ دو لفظ آ جائیں تو وہاں صرف صلاۃ نہیں رہتی، بلکہ نماز کو قائم کرنا آ جاتا ہے. اور زکوٰۃ کے ساتھ جب صرف زکا یزکی نہیں بلکہ آتوا الزکاۃ آ جائے تو اس میں سے دوسری چیز دینا ایڈ ہو جاتا ہے. اس لیے واللہ عالم یہ تین رائے اس میں موجود ہیں، لیکن دوسری رائے زیادہ اہمیت والی ہے کہ نماز مسلمانوں والی، زکوٰۃ مسلمانوں والی، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی مسلمانوں والا رکوع مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں والے یہ کام کرو. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اب ہم چلتے ہیں اس کی اگلی آیت پہ. اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم الکتاب کی تلاوت کرتے ہو، وہ خاص کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ہاں تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ خطاب یاد رکھ لیں، اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ ان کو پہلا خطاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت تک لوگ بھی اس میں متوجہ ہیں، لیکن پہلا خطاب ان کو ہے. اس لیے کلام کا ایک تسلسل کرنا ضروری ہے. فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمتیں یاد کرو، میرے وعدے پورے کرو، مجھ سے ڈرو، ایمان لے کے آؤ اس چیزوں پہ جو نازل کی گئی، اس کے ساتھ کافر نہ بنو، تھوڑی سی چیزیں فائدے لے کے اس کو مت چھوڑو، مجھ سے ڈرو، اور حق اور باطل کو مکس کر کے حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین. یہاں ان کی جو جزوی باتیں ہیں، جو حروف کے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں پہ ہم اقامت صلاۃ کا مطلب جان گئے تھے. آگے اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور ورکعوا مع الراکعین، اس رکوع کو جس مناسبت سے لایا گیا وہ ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جڑا، یعنی نرمی سے سختی کی طرف، یکدم سختی سے نرمی کی طرف نہیں. اب کہا اور لوگوں کو کیوں اچھائی کو حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون،
کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آیتوں پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی کتاب کی باریکیوں کو جاننا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی کتاب کے فہم کے لیے چن لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ لوگوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شمار کرے، اللہ ہمیں بہتر بنائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھنا یہ بھی میرا اور آپ کا ایک حق ہے۔ اللہ ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔